آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ عز و جل نے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن میں ادھر بسم اللہ نہیں لکھنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن الرحیم ہے وہ اس سورہ توبہ میں کیوں نہیں یہ ایٹریبیوٹس استعمال کیے اللہ نے؟ بتائیں. نہیں ایسے نہ کریں نا, وارننگ منافق جنرل اسٹیٹمنٹ نہ دیں. ایسا کیا کیا تھا عربوں نے, ایسے بولیں. انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو وحی آنے والی ہے نا, ادھر توقع نہ کرنا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تم پہ رحم ہوگا. سورہ توبہ کے کتنے چیپٹرز ہیں؟ کتنی کیٹیگری میں سورہ توبہ اللہ تعالیٰ نے وحی جو کی ہے سورہ توبہ میں کتنے موضوعات ہیں؟ چلیں 2 ہی بتائیں. تو نہیں ہے, خیر ہے 2 ہی بتائیں, کوئی بات نہیں. وہی کمزور مسلمانوں سے. جی کیا خطاب ہے؟ وہ 2 موضوعات میں ہے. بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اللہ عز و جل نے یہ بوجھ اتارنے کا نسخہ بتایا تھا, ہم نے یہ بوجھ سمجھ کے اپنے سے سائڈ پہ کر دیا نعوذ باللہ کہ یار یہ کام نہیں ہونے والا ہم سے. یہ تو مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے, یا جب شادی ہوگی رتابہ آپ کی ہو چکی ہے تو اس کے نیچے سے گزری تھی آپ, اعتراض نہیں ہوا تھا سسرال کی طرف سے؟ پڑھے لکھے تھے. مجھے پہلے ہی میں بہت عمر ہو گئی, 1901 میں پیدا ہوا ہوں میں پتر, میری بہت عمر ہو گئی, مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. یہ جو آپ کو ہے نا یہ ڈوپامین ہے, یہ ڈوپامین ڈسیپشن ہے آپ کی. سر میں بتاؤں مجھے ایک خبر پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا. دس کیوریوسٹی از ڈوپامینرجک. جی سورہ توبہ. جی پاکستانی علماء کرام میری گزارش ہے, قرآن آپ میرے ہاتھ میں, سورہ توبہ جمعے میں کون سنا سکتا ہے آپ میں سے؟ فیصل مسجد سے لے کے 3 تلوار تک مجھے بتائیں سورہ توبہ جمعے میں خطبے میں سورہ توبہ فلسطین کے تناظر میں کون سنا سکتا ہے؟ یہ میرا کھلا چیلنج ہے آپ لوگوں سے. آپ کہتے ہیں نا میں علماء کرام کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں, بس میں آپ سے کہا ہے اللہ کی کتاب سورہ توبہ جمعے کے خطبے میں جو اللہ عز و جل نے خطاب کیا ہے, جو وحی کیا ہمیں کہ مسلمانوں کو یہ بتائیں, آپ نے 73 سالوں میں 78 سالوں میں کیوں نہیں بتایا؟ 78 سال پاکستان کے نہیں, 78 سال فلسطین کے, کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ دس از مائی پرابلم. اور اللہ عز و جل نے کیا کہا کہ اس خطاب کے اوپر رحمان اور رحیم نہیں میں لکھ رہا. کیوں؟ کہ یہ کرو گے تو جو مرضی کر لو تم پہ رحم نہیں ہوگا. اور آپ مجھے ایک پاکستان کا قانون, ایک پاکستان کی حرکت 70 سال چھوڑیں 9 اکتوبر سے بتا دیں جو پاکستان نے کی ہے, اور وہ سورہ توبہ میں اسی وجہ سے نہیں لکھی ہوئی کہ اس وجہ سے تم نہیں آ رہے ہو نا اللہ کی طرف. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے تم پاکستان کے اندر چھپ گئے ہو نا. یہ سورہ توبہ میں ایز از لکھی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے, ہم تو گناہگار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس حرکت پہ تیری کوئی معافی نہیں ہے, ادھر تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھنے دوں گا. آپ مجھے بتائیں کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ what is what's the word excuse? well we know what the excuse is but you are doctors here. excuse تو آپ تک آتی ہی آتی ہے نا. ایکسکیوزز کو کلٹر سے نکال کے آپ پیشنٹ تک پہنچتے ہیں نا کہ رک جیسا کہانیاں بعد میں سنائیں, ٹیسٹ کرا لینے دے مجھے, تو جو مرضی بول لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ڈاکٹر ہوں, مجھے تیرا پورا پروفائل سیٹ کرنا ہے, مجھے تیرے ہارمون سے لے کے تیرے بلڈ تک سب پروفائلنگ یہاں پہ نومیریکل چاہیے, تیرا ایم آر آئی چاہیے, تیرا سی ٹی چاہیے, تیرا ایکس رے سے لے کے تیری ای کے جی سے لے کے ایک ایک خلیے تک کا سیمپل لوں گا میں, تب مجھے پتہ چلے گا تیری اصل میں اوقات کیا ہے. That's what you do as doctors, right? That's what I want you to do. کہانیاں نہیں سننی, سمپل سی ٹیکنیکلٹی پہ بات کرنی ہے کہ ہماری پرورش میں ایک وائرس کو جنم دیا جاتا ہے اور ہماری کیمسٹری کو استعمال کر کے اس وائرس کی پروگرس اور پرورش کروائی جاتی ہے, کیا ہے گروتھ کرائی جاتی ہے, اور وہ ساری کی ساری وہ ڈیفینیشن رکھتا ہے
جو اس خطے میں 4000 سال پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں. پہلے بھارت ماتا کیا کہتے ہیں اس کو, بھارت کیا ہے, کوئی اکھنڈ بھارت نہیں, بھارت مہان. پہلے بھارت ماتا مہان تھی, اب پاکستان مہان ہے. آپ بتائیں, اللہ جو ہے اس کی کتاب مہان, اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اکھنڈ کرے کے اوپر کب آئے گا؟ جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. دس از دا کیمسٹری دیٹ یو گائز ریکوائرڈ فار چلڈرن ٹو نو. آپ مجھے بتائیں, آپ کا بچہ اولمپکس کے لیے ٹرین ہو رہا ہو, ڈاکٹر صاحب رتابہ بچے ہیں آپ کے, اولمپکس کے لیے ٹرین کروں تو زیادہ انٹینس ٹریننگ چاہیے یا آپ لاہور کی میراتھن کے لیے؟ کیوں, اولمپکس میں ایسا کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن بڑھنے کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہاں کسی اور سٹینڈرڈ پہ وہ میجر کیا جائے گا. وہ گلوبل بولتے ہیں اس کو, گلوبل. انسان جہاں تک پہنچے ہیں وہاں تک کمپیٹ ہو رہا ہے. وہ پوری دنیا کے تمام خطوں سے تمام انسانوں نے مل کے سٹینڈرڈ اوپر کیے ہیں. اس میں ہمارا بچہ لاہور میں ٹرین ہو رہا ہوگا. یس. تو اللہ عز و جل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی ایک لوکل خطے میں نا لاک کر دینا اپنے آپ کو, گلوبل رہنا, تمہارے سٹینڈرڈز اوپر رہیں گے, تمام انسان آگے کنٹریبیوٹ کریں گے تمہارے سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے جانے میں کہ ہمیں یہ چیز ملی, ہمیں وہ چیز ملی ہے. تمہاری کتاب میں جو آئی تھی نا اس کا ہمیں مطلب مل گیا ہے. یہ اللہ عز و جل کی کتاب کا گلوبل ہونے کا مطلب یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجت الوداع پہ کہ یہ پیغام پہنچاؤ جا کے ان لوگوں تک جو تم میں سے نہیں ہیں, بعد دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ. اور یہ کتاب جب تم ان لوگوں کو دو گے, کن لوگوں کو؟ جو مسلمان بھی نہیں ہیں, ان لوگوں کو دو گے, گلوبل ہو جاؤ گے, تو ان لوگوں کو یہ کتاب تم سے بھی بہتر سمجھ آ جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں, یہ کتاب ان لوگوں کو جن کو تم آگے جا کے پہنچاؤ گے تم سے بہتر سمجھ آ جائے گی. وہ کیسے؟ جی وہ ہر علم سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے پاس اصلی چابی نہیں تھی. یہ ہے ہر علم کی سورس, یہ تھا اصلی گرینڈ فارمولا. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالی نے کہا ان میں سے کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو جانتے ہیں اصحاب کہف کتنے تھے. ان کو کیسے پتا ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے آ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہو رہا ہے. کوئی اور بندہ جانتا ہے پہلے سے اصحاب کہف کتنے تھے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الذین آمنوا, کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ مومنین کو. جا کے ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں, جو ایمان رکھتے نہیں, جو علم رکھتے ہیں. ایمان تو تم رکھتے ہو جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کس کو پتا ہے؟ غیر مسلموں کو. سوچیں, باقی لوگ تیر چلا رہے ہیں ہوا میں. اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں قرآن میں بس کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے. یہ ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق, کہ تمہیں کیا پتا کیا ہے طارق. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, ہم نے نہیں مانا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نکال کے دکھا دیا, یہ ہے طارق پہ. This is a type of a star. And it is a certain type of star. It has the kind of qualities no other star has. وہ کوالٹیز پتہ چلیں گی تو آپ کو سورہ طارق کی باقی کی 6 آیتیں سمجھ آئیں گی کہ نیچے ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے انسانوں سے. یہ والا بغیر طارق کو سمجھے وہ کیسے سمجھ آتی؟ سوچیں ذرا, اخلاقیات کا, ایمانیات کا درس ہو رہا ہے اور ستارے کا بتایا جا رہا ہے. کبھی سوچا نہیں آپ نے ستارے سے کیا تعلق ہے میرے, کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ Have you not thought about this fact? جیسے میں آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت محنت کرنی ہے کارڈیالوجی میں, ڈاکٹر بننا بہت ضروری ہے آپ کا, اور آگے سے کہوں کہ کیا تم نے نوٹس نہیں کیا پانی کس طریقے سے اپنی شیپ, اپنے جس جگہ پہ ڈالو اس شیپ میں آ جاتا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ڈاکٹر بہت ضروری بننا ہے کہ آپ کارڈیالوجی کریں. آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا سر یہ پانی کا کیا تعلق ہے میرے کارڈیالوجی سے.
سوچیں تو صحیح. Why am I giving you an example? Your brain is naturally going to ask you کہ سر یہ کیا correlation کیا آپ نے. مجھے سیدھی طرح کہا تھا محنت کر, تو کارڈیولوجسٹ بن رہا ہے, دل کا بہت, this is probably the most important organ in the body. It comes down to research. اس پہ ہوئی بھی نہیں ہے. آپ نے اچانک یہ مثال کیوں دیا یار؟ کہ آپ نے لیکچر کا سٹارٹ ایسے کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا نا پانی کیا کرتا ہے, کتنی طاقت ہے پانی, اصل میں پانی سے ہی لائف بنی ہے. تو آپ نے کارڈیولوجی میں ضرور جانا ہے. آپ کا دماغ پھر بھی کہتا ہے سر پانی کا کارڈیولوجی سے تعلق نہیں سمجھ آیا. قرآن بار بار اس طریقے سے آپ کو ریفرنس دیتا ہے کسی چیز کا, اور پھر نیچے حکم دیتا ہے کسی اور چیز کا, اور پھر کہتا ہے کہ ریسرچ کرو, ریسرچ کرو. سوچیں ذرا, کاش یہ کھولی ہوتی آپ نے. میں بھی سورۃ طارق مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی صورت نکال لیں, کوئی بھی صورت نکالیں. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. تو کیا تعلق ہے اس دن کیا ہونے والا القاریہ سے, بتائیں نا. Why are we not thinking? So this is why 1/3 of the Quran is all about science, connecting every single thing with each other, with our lives. And we do not want to interpret the science because we think, sir میں تو 6 سال کی تھی جب میں نے قرآن ختم کیا, میں اپنی کزنز میں سب سے زیادہ تیز ہوں. آپ سب نے قرآن 6 سال میں ختم کر لیا تھا, 5 سال میں کر لیا تھا نا. اس عمر میں سائنس نہیں سمجھ آ سکتے نا. یہ اس عمر کے سائنس سے, اور آپ کی سائنس جو تھی, جو میڈیکل سائنس آپ نے پڑھی ہے, اس کے اندر کم از کم 100 ایسے سائنس ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ آپ کی میڈیکل سائنس کے. وائی ڈیڈ یو گائز ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ریسرچ؟ بیکاز یو تھاٹ قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا تعلق جنازے, نماز, میرے تزکیے سے, میری مورل احکام جو ہے, نماز پڑھوں میں اور حج کروں, روزے رکھوں, یہ ہے, یا جہاد بھی کر لوں, یہ ہے. ریسرچ اورینٹیشن قرآن کے تھرو نہیں کیا آپ نے. پاکستان کے نام کے اوپر آپ چاند پہ جانے والے مشن پہ فزکس پڑھ لیں گے, میں نے پاکستان کے اوپر لے کے جانا ہے. سوچیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نام پہ یہ سارے کر, تجھے دیکھ کہاں گا پہنچاتا ہوں. قرآن میں یہ سارا کچھ, تجھے انرجی ملے گی. ایک بھی ایسٹروناٹ ہے جو مسلمان ہو ثواب کے لیے چاند پہ جاتا ہو, اسپیس پروگرام میں جاتا نہیں. حالانکہ اسپیس پروگرام قرآن میں کمپلسری کر دیا گیا تھا مسلمانوں پہ. اسپیس پروگرام قرآن کی روح سے کمپلسری ہے. آپ بتائیں کون سے اسپیس پروگرام بنائے مسلمانوں نے؟ سورسنگ ساری کی ساری تابعین نے کی ہے اسپیس پروگرام کی. ایسٹرونومی کے لاز مسلمانوں کے تھرو آئے ہیں, قرآن کے تھرو آئے تھے. یہاں پر چھوڑے, نیوٹونین لاز بھی اللہ کی کتاب سے آئے. نیوٹن نے خود کہہ دیا تھا, میں کیا تمہیں کیسے بتاؤں کہ you know where my energy is coming from. My energy is coming from the Bible, the book of God that actually gives me. book of Genesis سے نکالا میں نے سارا کا سارا اپنا نیوکلیئر ریئیکٹر. جیسا میں سوچتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے نشانی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آسمان میں کیوں نہ دیکھوں. ہمیں تو صرف نشانیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا, ہمیں تو مطلب مطالب بھی بتا دیے.